تختی نمبر 5 سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 5 سکون جزم حرف ساکن و حروف قلقلہ۔ سکون جزم کو کہتے ہیں، ساکن جزم والے حرف کو کہتے ہیں۔ حرف ساکن کا یہ قاعدہ ہے کہ جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، جیسے حمزہ تا زبر ات ات، حمزہ تا زیر ات ات، حمزہ تا پیش ات 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 ات۔ اس کو حرف ساکن کہتے ہیں۔ مد عوض کا قاعدہ۔ مد عوض کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کلمے کے آخر میں 2 زبر والی تنوین پر وقف ہو تو تنوین کو الف سے بدل کر ایک الف کے برابر کھینچ کر حرف مدہ کی طرح پڑھیں گے، جیسے قیدن سے قیدا، تغابن سے تغابا۔ اس کو مد عوض کہتے ہیں۔ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ۔ ادغام بلا غنہ کا ایک قاعدہ ہے۔ ادغام بلا غنہ کے 2 حروف ہیں، غا اور لام۔ اگر ان 2 حرفوں میں سے کوئی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو تنوین یا نون ساکن ادغام بلا غنہ کے حرف سے مل کر جلد پڑھا جائے گا، نہ کھینچے گا نہ گننا ہوگا، جیسے من ربک مالا لبدا۔ اس کو ادغام بلا غنہ اور ادغام تام کہتے ہیں۔ مد متصل کا قاعدہ۔ مد متصل کا ایک قاعدہ ہے کہ جب حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو وہاں پر مد ہوگا اور 2 الف یا 2.5 الف یا 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے جاء۔ اس کو مد متصل اور مد واجب کہتے ہیں۔ اظہار شفوی کا قاعدہ۔ اظہار شفوی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب میم ساکن کے بعد دوسری میم اور با کے علاوہ باقی حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر میم ساکن کا اظہار ہوگا، یعنی جلد پڑھا جائے گا، نہ کھینچے گا نہ گننا ہوگا، جیسے ہم فیہا لکم دینکم ولی دین۔ اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ تا کا مخرج کیا ہے؟ تا کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ جیم کا مخرج کیا ہے؟ جیم کا مخرج زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ قاف کا مخرج کیا ہے؟ قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ میم کا مخرج؟ میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ۔ یہ پڑھو، میم بعدی۔ میم بعدی، میم میم زیر میم، با عین زبر با، میم با، دال زیر دی، میم بعدی۔ میم کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ نون ساکن کے بعد
با ابدال کا حرف آیا ہوا ہے، اس لیے نون ساکن کی آواز کو میم ساکن کی آواز سے بدل کر ایک الف کے برابر کھینچ کر ناک سے گننا کر کے پڑھا جائے گا، اس کو ابدال کہتے ہیں، قلب اور اقلاب بھی کہتے ہیں۔ با کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ عین کے اوپر جزم ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، اس کو حرف ساکن کہتے ہیں۔ دال کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ من بعد كراما كاتبين کرامن کاتبین، کاف زیر کی، الف زبر وا کی، میم دو زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا، کرامن کا، کا زیر تی، کرامن کاتی، با یا زیر بی، کرامن کاتبی، نون زبر نہ، کرامن کاتبین، کاف کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ میم کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف آیا ہوا ہے، اس لیے تنوین والا حرف ایک الف کے برابر کھینچ کر ناک سے گننا ہو کر پڑھا جائے گا، اس کو اخفاء باغنہ اور اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ تا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اس کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ نون کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ کرامن کاتبین، شلی، اس کی راہ کیسی ہوگی؟ باریک۔ کیوں؟ غوئے مشددہ کے نیچے دو زیر ہے، اس لیے غوئے مشددہ باریک ہوگی۔